بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جشن آزادی منائیں، آج ہے 14 اگست۔ جشن آزادی منائیں، آج ہے 14 اگست۔ سر بھی سجدے میں جھکائیں، آج ہے 14 اگست۔ آج کی تاریخ ہے آغاز پاکستان کا، آج کی تاریخ نقش ناز پاکستان کا۔ سب ہے ہوش، پرچم ہے سرفراز پاکستان کا، حالی کے کونین ہے دمساز پاکستان کا۔ سرد وقار اساتذہ کرام، معزز مہمانان گرامی اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج 14 اگست 2021 کا دن ہے۔ پوری قوم اپنا 74واں یوم آزادی پورے جوش و جذبے سے منا رہی ہے، اور میں اس یوم آزادی کے موقع پر آپ سے اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتی ہوں۔ میں اپنی جذبات و عقیدت کو سامراجی اور طاغوتی طاقتوں کے خلاف اپنی عظمت رفتہ اور شان دل اویزی کو اوج کمال تک پہنچانے کے لیے اپنے سینہ بے سوز میں خودی کے وجد آزادی کے ارتاش سے بھونچال پیدا کرنے والے کاروان آزادی کے سپاہ سالاروں، غازیوں اور جانثاروں کے نظر کرتے ہوئے ان کو خراج تحسین پیش کر کے آپ کے ذوق لطیف کے لیے آپ سب کی خدمت عزت میں پیش کرتی ہوں۔ سامعین ذی وقار، آزادی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ محکوم قوموں سے آزادی کی قدر پوچھیں، نہتے فلسطینیوں سے پوچھیں۔ اگر آزادی کی قدر پوچھنی ہے تو کشمیریوں سے پوچھیں، جو بھارتی ریاستی جبر اور دہشت گردی میں کلسٹر بموں کے سائے تلے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہوئے چراغ آرزوئے آزادی کو جلائے ہوئے ہیں، جن کی وادی عنبر اور کستوری سے معطر رہتی تھی، آج وہاں بارودوں کے دھوئیں فضاؤں کو گرد آلود کر رہے ہیں۔ سانس لینا بھی محال ہے۔ وطن کی قدر و منزلت جاننا چاہتے ہیں تو بے وطن لوگوں سے پوچھیں، اس کی قدر وہی جان سکتے ہیں جن کے وطن نہیں ہوتے۔ برما کے مسلمانوں سے پوچھیں آزادی کیا ہوتی ہے۔ ایک طائر کو کچھ دن قفس میں مقید کر کے اسے آزاد کریں، اس کی پرواز ہی آپ کو بتائے گی آزادی کیا چیز ہے۔ آج خوشی کے دیپ جلاؤ، موسم ہے آزادی کا۔ آج خوشی کے دیپ جلاؤ، موسم ہے آزادی کا۔ مل کر سارے خوشی مناؤ، موسم ہے آزادی کا۔ جناب والا، 1000 سال تک براعظمان مسند رہنے والے اسلامیہ ہند کے سامنے زبوحالی اور زیر عتابی کی دیوار زیادہ دیر تک حائل نہیں رہ سکتی تھی۔ ایسے میں حالی کے ارض و سما اللہ رب العالمین نے قائد اعظم محمد علی جناح کی صورت میں ایک نجات دہندہ بھیجا، جو اپنی بے پناہ سیاسی بصیرت، فہم و فراست اور خداداد صلاحیتوں کا اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے تھے۔ ایک نظریے، فلسفی، وزڈم، ڈاکٹرائن اور وین سے لیس یہ دبلا پتلا طلسماتی شخصیت کا مالک کبھی ڈکٹیشن نہیں لیتا تھا، نہ جھکنے والا، نہ بکنے والا اور ثابت قدم رہنے والا یہ قابل فخر و تقلید کردار اسلامیہ ہند کے لیے مسیحا بن کر ابھرا۔ کیا ہمیں پاکستان میں اقبال کی فلسفیانہ اور انقلابی شاعری نے ایک اہم کردار ادا کیا، مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کر کے ان کی سوچ میں 1450 سال قبل کی فلسفی سے وسعت بخشی۔ مفکر پاکستان نے ایک علیحدہ ریاست کا تصور پیش کیا۔ دیکھا تھا جو اقبال نے ایک خواب سہانا، دیکھا تھا جو اقبال نے ایک خواب سہانا، اس خواب کو ایک روز حقیقت ہے بنانا۔ یہ سوچا جو تو نے تو ہنسا تجھ پہ زمانہ، ہر چال سے چاہا تجھے دشمن نے ہرانا۔ مارا وہ تو نے داؤ کہ دشمن بھی گئے مان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ سامعین ذی وقار، قائد اعظم اور دیگر لیڈران آزادی کی زیر قیادت دنیا کے سب سے بڑے ہجرت کرنے والے قافلہ آزادی پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹے۔ سینکڑوں میلوں کی شبانہ روز مسافت کی ہر شام دعویناک اور بھیانک ہوتی تھی، اور ہر دن قیامت خیز ہوتا تھا۔ اپنوں سے بچھڑ کر، مال و متاع چھوڑ کر، اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں اور بیٹوں کی قربانی دے کر انجان راستوں پر موت کے سائے میں سفر کرتے سرفروشان اسلام اور تحریک پاکستان کی بہادر نڈر خواتین، بھارتی ریاستی جبر اور کشمیریوں پر ظلم و ستم کا بازار گرم ہے۔ بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 کو منسوخ کر کے کشمیریوں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ وادی کشمیر کے جنت نظاروں کو سلام، وادی کشمیر کے جنت نظاروں کو سلام، خون میں ڈوبی ہوئی سب رہ گزاروں کو سلام۔ چڑھے آزادی کے درخشندہ ستاروں کو سلام، چڑھے آزادی کے درخشندہ ستاروں کو سلام، سرفروشوں، غازیوں کو، شہریاروں کو سلام۔ جناب صدر، ہم آج کے بچے کل کے معمار ہیں۔ مستقبل میں ہم نے پاکستان کی باغڈور سنبھالنی ہے۔ ہم انقلابی اور باکردار قوم بن کر پاکستان کو ایک
عظیم سے عظیم قوم بنا سکتے ہیں. انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان. اندھیروں کو مٹائے گا اجالا بن کے چھائے گا. اندھیروں کو مٹائے گا اجالا بن کے چھائے گا. یہ خطہ انقلابی ہے نئی دنیا بنائے گا. اگر اللہ نے چاہا زمانہ وہ بھی آئے گا. جہاں تک وقت جائے گا اسے آگے ہی پائے گا. ندا قائد کی ہے اقبال کا الہام پاکستان. پاکستان زندہ باد. انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان. شکریہ.